اس وقت ہمارے ساتھ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما جناب زاہد صفی صاحب لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زاہد صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دیا. زاہد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جن خدشات کا ہم اظہار کر رہے تھے اسی طرف جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے, اور ہندوستان کی فاشسٹ مودی سرکار ایک بار پھر جو ہے وہ بہانے بنا رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں جعلی آپریشنز کے ذریعے ایک بڑے فالس فلیگ آپریشن کا, کیونکہ انتخابات بہت قریب ہیں اور لائن آف کنٹرول کے آس پاس جو ہے وہ کچھ جعلی آپریشن, دراندازی کے الزامات, پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ایک راجوڑی میں ایک واقعہ ہوا, پھر اننت ناگ میں ایک واقعہ ہوا, اور اب جو ہے وہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ گھڑا گیا ہے, اور جو کہ اڑی اور دیگر علاقوں میں ہم نے دیکھا. تو یہ کیسا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو, جبکہ لائن آف کنٹرول پر بسنے والے, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہوں, چاہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں, وہ مسلسل اس چیز سے انکار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی آپریشن سرے سے ہوا ہی نہیں ہے, جبکہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ مسلسل ایک جنگی جو ہے وہ جنون پیدا کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ جی, بہت نوازش آپ کی. ہندوستان ماضی میں بھی ایسا ہی کرتا رہا. ہم بھول نہیں گئے جب چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ ہوا, کس طرح ہندوستان میں وہ بھی مسلمانوں کے اور مجاہدین کے کھاتے میں ڈال کر دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی. جب کلنٹن کا دورہ تھا تو اس کے بعد وہ تمام لوگ سامنے آ گئے جن لوگوں کو انہوں نے ہندوستان کی فوج نے اس وقت شہید کیا. ان کے لواحقین سامنے آ گئے کہ کس طرح ان کو پکڑا گیا اور جعلی مقابلے کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا, اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سکھوں کو مارا. تو ہندوستان کا یہ ماضی رہا ہے. اسی طرح آج بھی ہندوستان یہی کوششیں اور یہی کاوشیں کر رہا ہے کہ دنیا کو باور کرائیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے اور وہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے. لیکن دنیا یہ کوئی جاننا ہوگا کہ وہاں پہ جو تحریک ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق حق خود ارادت کی جو وہاں پہ تحریک ہے, جو سیاسی جو وہاں پہ لوگوں کو ول ہے, اور جو کشمیری ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ کوئی ہندوستان کے بنگلور کے بارے میں, ہندوستان کے بمبئی کے بارے میں, ہندوستان کے مدراس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ ڈسپیوٹڈ جو نہرو نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے سری نگر کے لال چوک میں پلبسٹ کا, جو اقوام عالم میں, جو سلامتی کونسل میں 18 سے زیادہ ہماری قراردادیں ہیں, وہاں پہ لوگ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نیتاؤں کے وعدے کی پاسداری کریں. آپ یہ جو یونائٹڈ نیشنز میں آپ خود کیس لے کر گئے اس وعدے کی آپ پاسداری کریں. اس تحریک کو غلط رنگت دینے کے لیے, اس تحریک کو دہشت گرد رنگ دینے کے لیے ہندوستان ایسے فیک چیزیں کر رہا ہے, فیک انکم ٹیکس کر رہا ہے, اور الزامات وہ پاکستان پہ لگا رہا ہے. لیکن میں آپ کی وساطت سے, آپ کے میڈیا کی وساطت سے, ہندوستان یہ جو تمام حربے استعمال کر رہا ہے اس میں اس کو ناکامی ہوگی. اچھا صفی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں جہاں جو ہے وہ یہ جعلی فالس فلیگ آپریشنز اور اس طرح کے مطلب معاملات جو ہیں وہ ہندوستان کی جانب سے چل رہے ہیں, دوسری جانب ایک طرف تو کالے قوانین ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ قابض بھارتی فورسز جو ہیں ان کو انعام و اکرام کے طور پہ جو ہے وہ پیسہ اور مراد دینے کے چکر میں ان سے جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کروائے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں بھی اڑی سیکٹر میں جو ہے وہ 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور 96,000 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. تو یہ ایک طرف جو ہے وہ
آبادی کی حیت اور مطلب جغرافیہ تبدیل کرنے کا سلسلہ ہے، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا سلسلہ ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ قتل عام جاری ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے. تو کیسا سمجھتے ہیں یہ ہندوستان کی سازش جو ہے یہ اتنی گہری ہے اور کئی بین الاقوامی ممالک جو ہیں وہ بھی اس اپنے مفادات کے سلسلے میں کسی چیز پہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں؟ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی آ رہا ہے، نگران وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں اس سارے سلسلے کو؟ دیکھیے، لوگ سامنے آ جائیں گے، لوگ اب گونگے بہرے اندھے نہیں بنیں گے. لوگوں نے بات کی، ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی. ٹھیک ہے کہ ابھی وہ جو جس شدت کے ساتھ اور جس جدت کے ساتھ اٹھنی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھی، لیکن آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں آوازیں ہندوستان کے اندر سے بھی اٹھیں گے، ہندوستان کے باہر سے بھی اٹھیں گی. 5 اگست کے بعد، 5 اگست جب ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیا، کریک ڈاؤن کیا، 370 کا خاتمہ کیا، 35A کا خاتمہ کیا، تو کرفیو لگا دیا گیا. جو بیمار تھے ایمبولینس سے اتار کر ڈائلیسس پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا. آج 4 سال کے بعد کیا انہوں نے جو وہاں کی، حالانکہ سانس لینے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، کوئی اگر بات کرتا ہے تو اس کو ہندوستان کے مختلف جیل خانے میں، تہذیب خانے میں پہنچایا جا رہا ہے. ہماری جو پوری کی پوری لیڈرشپ ہے، چاہے شبیر احمد شاہ ہوں، چاہے مسرت عالم بٹ ہوں، چاہے یاسین ملک ہوں، یا جو خواتین ہماری لیڈرشپ ہے، فہمیدہ نسرین ہے، آشیہ اندرابی صاحبہ ہے، اسی طرح اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت، نوجوان اس وقت ہندوستان کے مختلف جیلوں میں ہے. کیا ہندوستان اس تحریک کو، جو حق پر اور انصاف پر مبنی تحریک ہے، اس کو کرش وہ کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کی وساطت سے بتاؤں گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. وہ جو بھی ظلم، جو بھی جبر، جو بھی تشدد کرے، جو بھی لوگوں کی وہ بینائی چھینے، کشمیری جس حق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہے. اور ہم اس موقع پہ پاکستان جو وکیل کے حیثیت سے، فریق کے حیثیت سے وہ اس وقت جو کام کر رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی سفارتی طور پہ شدت لانے کی آنے والے دنوں میں ضرورت ہوگی. کیونکہ یہ ہر ایک چیز ہندوستان کی جو ہے اور RSS حکومت جو ہے اور ان کے جو بلوائی ہے پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. حالانکہ وہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے وہ انڈیجنس تحریک ہے، وہ کشمیریوں کی تحریک ہے، کشمیری لڑ رہے ہیں وہاں پہ ہندوستان کے خلاف، لیکن یہ پھر بھی پاکستان پہ یہ سارا کچھ چڑھا رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ پاکستان وکیل کی حیثیت سے، فریق کی حیثیت سے دنیا کے سامنے جائے اور یہ جو کیس ہے، قضیہ کشمیر ہے، اس کا مقدمہ وہ لڑے. اچھا صفی صاحب، اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے علم میں بھی ہے کہ اپریل اور مئی میں آئندہ سال جو ہے وہ 18ویں لوک سبھا کے جو انتخابات ہیں وہ متوقع ہیں ہندوستان میں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جس انداز میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا اور اپنے میڈیا کو استعمال کر کے، جو گودی میڈیا کے نام سے مشہور ہے، تو اس کو استعمال کر کے اور ایک فضا بنا رہا ہے خطے میں، پوری دنیا میں، کہ لائن آف کنٹرول پر جو ایک فائر بندی کا 2003 کا انتظام ہے اس کو سبوتاج کیا جائے، جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی 2021 میں اس کو ختم کیا جائے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلڈ اپ کر کے جو ہے کسی جارحیت کی جانب لے جایا جائے تاکہ ہندوستان میں ایک ماحول بن سکے. کیونکہ اس کے علاوہ تو مودی سرکار کے مظالم اور انسانیت سوز جو وحشیانہ طرز عمل ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو تمام کمیونٹیز جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں سوائے انتہا پسند ہندوؤں کے. دیکھیں جی، جو مودی سرکار نے ظلم کی جو داستان وہاں پہ رقم کی، جبر اور تشدد کی جو داستان رقم کی، اور اس کے باوجود بھی ان کو سیٹ بیک ان کو ہو گیا. وہ اس طرح کی کچھ اسٹیٹس میں تو انہوں نے الیکشن ہارا. جی، کرناٹکا میں باقی جگہوں پہ انتخابات ہارا. کہ اس الیکشن کو، یہ جو آنے والے وقت میں الیکشن ہے، اس کو کیسے جیتا جائے. یہ جو ہندوتوا کی جو
پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. جی ہاں. تو یہ سارا کچھ اس الیکشن جو مودی آنے والے دنوں میں لڑ رہا ہے ہندوستان میں, تو وہاں پہ جیتنے کے لیے وہ ساری جو کارروائیاں ہے اور ایک بیانیہ بنا رہا ہے پاکستان کے خلاف, تاکہ وہ جو ووٹ ہے, جو ہندو انتہا پسند ووٹ ہے, وہ ووٹ وہ حاصل کرے. تو یہ چیزیں تو ڈکی چھپی نہیں ہے, یہ چیزیں تو دنیا کو سمجھنی چاہیے کہ وہ یہ جو الزامات ہے, یہ کراس بارڈر ٹیررزم کا, یہ جو باقی الزامات ہندوستان وہ کیوں اس کو کیوں وہ بنیاد بنا رہے ہیں, کس طرح وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان پہ جارحانہ یہ جو اقدامات کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہندوستان الیکشن جیتنا چاہتا ہے, یہ جو مودی سرکار الیکشن وہاں پہ جیتنا چاہتی ہے, اس کے لیے اس کو ایک مضبوط بیانیہ چاہیے, اور وہ ہندو انتہا پسندوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ کارروائی ڈالنا چاہتا ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, نگران وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں, اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی وہاں جا رہے ہیں. تو کوئی کشمیر رابطہ گروپ جو ہے اسلامی تعاون تنظیم کا, اس کا بھی وزارتی اجلاس وہاں پہ ہوگا. آپ نے کہا کہ دنیا کو جو ہے اس پر رد عمل دینا چاہیے اور ہندوستان کا محاسبہ کرنا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ترین جو پلیٹ فارم ہے, پاکستان تو ظاہر ہے اس پر بہت بلند آواز اٹھائے گا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی امید کی کرن کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کے لیے کوئی لائحہ عمل دے یا کوئی ایسی بات وہاں پہ ہو؟ جی, میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ مظالم جو ہندوستان کر رہا ہے, وہ جو وہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا ظلم اور جبر اور تشدد کی انتہا کر رہا ہے, وہ جو گمنام قبرستانوں کو وہاں پہ آباد کر رہا ہے, اور ہم تو حق پر ہے نا, حق پر مبنی تحریک پاکستان حق جو یہ تحریک ہے اس حق کی وکالت کر رہا ہے. اس لیے پاکستان کو ڈھینکے کی چوٹ دنیا کے سامنے یہ کیس رکھنا ہوگا, جس طرح ماضی میں بھی رکھا گیا. جی بالکل, اس مرتبہ بھی پاکستان کو جاندار طریقے سے اور شاندار طریقے سے یہ قضیہ کشمیر کا مقدمہ لڑنا چاہے, یہ کیس ان کے سامنے رکھنا چاہے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی طرف سے بھی یہ جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے اس پہ وہ آواز اٹھائیں گے اور اپنی جو قراردادیں ہیں, ورنہ تو اس ادارے کا, اس یونائٹڈ نیشنز کا جو اس کا تو پھر یہ تو ماضی بن جائے گا نا, جس طرح باقی وہ بن گئے ماضی کا حصہ. ہندوستان اگر وہ اپنی قراردادوں کے سامنے نہ آ کے ان پہ عمل نہ کروا کے پھر تو وہ بھی ماضی کا حصہ بن جائے گا. جی بالکل, غاصب اور جارح ہندوستان تو ماضی ہی بنانا چاہتا ہے, لیکن پاکستان جو ہے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے. اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ جو جا رہے ہیں, تو ان کی جو 22 ستمبر کو جو تقریر ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے ایک بہت مضبوط موقف جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا, اور امید ہے کہ OIC کا جو رابطہ گروپ برائے کشمیر ہے وہ بھی ایک قرارداد جو ہے وہ بھی اس پہ وہ پاس کرے گا اور دنیا کو ایک دفعہ پھر توجہ دلائے گا. اور اسی کے ساتھ اور بھی بہت سے میئرز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جس پر ہماری جو سفارتی ٹیم ہے وہاں پہ نیو یارک میں وہ بہت محنت کر رہی ہے, اور امید ہے کہ تمام جو رہنما ہیں دنیا کے اور جو وزرائے خارجہ ہیں, جو لوگ وہاں پہ وفود آ رہے ہیں, ان تک جو ہے وہ کشمیر کی آواز ضرور پہنچائی جائے گی. بہت شکریہ زاہد صفی صاحب, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا.